السلام علیکم. ہم ڈسکس کر رہے ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس. لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا انالیسس کنسیپٹس اینڈ پرنسپلس. اگر آپ یاد کریں تو اس کے جو امپارٹنٹ اسپیکٹ تھے ان میں ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا ریویو آف انالیسس کنسیپٹس، جو ڈفرینٹ ٹرمنالوجیز تھیں اور سافٹ ویئر مینجمنٹ کے سلسلے میں کنسیپچول ڈیفینیشنس ہم نے ڈسکس کی تھیں ریگارڈنگ انالیسس. پھر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے تھے ریکوائرمنٹ انالیسس، اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ میں پروجیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں یا کوئی سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے لیے جو پہلا اسٹیپ اور امپارٹنٹ اسٹیپ ہے جو کریٹیکل ہوتا ہے اوور آل پرفارمنس اور پروگرس کے لیے، وہ تھا ریکوائرمنٹ انالیسس. اور ہم نے پچھلے سیشن میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر ریکوائرمنٹ انالیسس کو پروفیشنلی ٹیکنیکلی مینیج نہ کیا گیا تو بعد میں اس کے بہت پرابلم آتے ہیں ڈیزائن میں، پرفارمنس میں، کوالٹی میں. پھر ہم نے ایک اور چیز امپورٹنٹ اسپیکٹ ڈسکس کیا تھا ریکوائرمنٹ ایلسٹریشن. انالیسس کرنا تو بعد میں ہے، سب سے پہلے انفارمیشن گیدرنگ، اس کے بعد پھر واٹ ایور انفارمیشن اویلیبل اس کو انالائز کرنا. اور یہ جو انالیسس کا پروسیس ہے اس میں ریکوائرمنٹ ایلسٹریشنس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ how you are going to communicate and how you are going to make all that information available to the concerns، اور مختلف طریقے کیا ہیں جس کے ذریعے آپ انشور کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے اس کو پروفیشنلی ٹیکنیکلی بہتر طریقے سے کیسے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. پھر ہم نے کچھ پرنسپلس ڈسکس کیے تھے انالیسس کے لیے. اگر آپ نے کوئی سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیج کرنا ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر، what are those principles which you must ensure کہ یہ جو انیشل انالیسس کا جو کام ہے، جو اسائنمنٹس ہے، جو ٹاسک ہے، وہ کیسے کن پرنسپلس کی بنیاد پہ اس کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ مینیج کریں گے، کنٹرول کریں گے اور انشور کریں گے کہ آپ کی ٹیم اینڈ آل ادر ممبرس وہ ان تمام رولز اور پرنسپلس کو جو ہے فالو کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم نے فائنلی ایک پروٹوٹائپ پروجیکٹ کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کیا تھا کہ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈیزائن کنسیو کرتے ہیں 100% فزیکل انوائرمنٹ میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ان ون گو وہ عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس صورت میں اگر فزیکل پرفارمنس فزیکل سچویشن کے مطابق ایگزیکٹلی دا سیم آپ ماڈل بلٹ نہیں کرتے، دین یو ڈیولپ اے پروٹوٹائپ. اور یہ اس سچویشن میں زیادہ ضروری ہے جہاں پہ پروجیکٹ کمپلیکس ہو، لانگر ڈیوریشن ہو اس کا، اور دیر آر سو مینی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ اینٹیز اینڈ اسٹیک ہولڈرس آر ریلائنگ آن دا پروگرس آف دیٹ پروجیکٹ ایکٹیویٹی. تو اس صورت میں پہلے ایک پروٹوٹائپ جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے آن دا بیسس آف انفارمیشن اویلیبل اینڈ انالیسس ڈن. جب پروٹوٹائپ کا ماڈل ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ماڈل کو بنانے کے لیے ہمیں اسپیسیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاصی تفصیل سے ہم نے اسپیسیفکیشن کو جو ہے ڈسکس کیا تھا. اور انفیکٹ آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کورس میں، ڈیٹا بیس مینجمنٹ ریلیٹڈ کورسز میں آپ نے اسپیسیفکیشن پہ آئی ایم شیور پہلے کافی ڈسکشن جو آپ کر چکے ہیں، اینڈ یو نو امپورٹنس آف دا اسپیسیفکیشن. اور اس کو پھر لاسٹ میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان اسپیسیفکیشن کو فائنل اسٹیج پہ ٹیکنیکل ریویو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، بیکاز آفٹر ہیونگ اے فائنل ٹیکنیکل ریویو آف دا اسپیسیفکیشن وہ ایک طرح کا اب آپ کے پاس BOQs کہہ لیں یا ایک فائنل پرنٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ ڈیزائن اور فردر ورکنگ جو ہے اس پہ کی جاتی ہے. تو یہ تھا جو ہم نے پچھلے سیشنز میں ڈسکس کیا تھا. آج جو ہم ڈسکس کریں گے ٹیکنیکل فنڈامنٹل کے سلسلے کا سیکنڈ امپارٹنٹ ٹاپک ہے ڈیزائن. ڈیزائن کے سلسلے میں ہم جنرلی ڈسکس کریں گے مینجمنٹ اسپیکٹ، یو بینگ اے پروجیکٹ مینیجر ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو لک انٹو دا ڈیزائن، ایٹریبیوٹس آف دا سافٹ ویئر ڈیزائن، کی ایٹریبیوٹس کو ہم ڈسکس کریں گے، ڈیزائن پروسیس کی ہم بات کریں گے، اور ڈیزائن کا جو آؤٹ کم ہے اس کو بھی ہم تھوڑا تفصیل سے جو ہے نا دیکھیں گے. پھر جو ڈفرینٹ کنسیپٹس پرویل کرتے ہیں ریگارڈنگ ڈیزائن کنسٹرکشنز اس کے اوپر بات ہوگی، اور جو کی فیچرز ہیں کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کے ڈیزائن کے وہ ہم اس کو جو ہے نا ریویو کریں گے، ڈسکس کریں گے. اور لاسٹلی ڈفرینٹ اپروچز جو ہیں اسٹینڈرڈ ڈیزائن اپروچز جو اپلائی کی جاتی ہیں اس پر بھی ہم یہ بات کریں گے، سو دیٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ ان چیزوں کو جو ہے نا ذہن میں رکھیں گے جب سافٹ ویئر پروجیکٹ کو آپ
کو مینیج کریں یا ایگزیکیوٹ کریں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں مینجمنٹ اسپیکٹ پہ. دیکھیں میجر ڈیزائن کے اسٹائلس کیا ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ ہو سکتا ہے ڈیزائن, اسٹرکچرڈ ہو سکتا ہے, ڈیٹا اسٹرکچر ڈیزائن ہو سکتا ہے. یہ آپ ڈیٹا اسٹرکچرس میں اور کورس میں آپ یہ ڈیزائن کو جو ہے نا کافی تفصیل سے کیونکہ ڈسکس کر چکے ہیں. اس اسٹیج پہ آئی ووڈ لائک ٹو سے یو شوڈ جسٹ ریوائز دوز کنسیپٹس, گو بیک اینڈ ریویو یور نوٹس ریگارڈنگ دیٹ کنسیپٹس. اور دوسرا جو امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے اس میں, دوز آر دا فاؤنڈیشنل ڈیزائن کنسیپٹس. آپ اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں. فار ایگزامپل انفارمیشن ہائڈنگ کے بارے میں کنسیپٹس ہے, ایبسٹریکشن کے بارے میں, انکیپسولیشنز ہیں, انہیریٹنس ہیں, بیسک الگوریدمز ہیں اور ڈیٹا اسٹرکچر. یہ جو فنڈامنٹل کنسیپٹس ہیں آپ ان کو ریویو کر لیں کیونکہ نیکسٹ جو ہم ڈسکشن کریں گے یہ آپ کا ریفریش ہونا ان کنسیپٹ کے بارے میں بہت ضروری ہے. دین یو ول بیٹر انڈرسٹینڈ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس لیٹر آن. تو سافٹ ویئر ڈیزائن کے ایٹریبیوٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. سافٹ ویئر ڈیزائن از ایکچولی اے ملٹی اسٹیپ پروسیس دیٹ فوکسز آن 4 ڈسٹنکٹ ایٹریبیوٹس آف اے پروگرام. کسی بھی پروگرام کو جو ہم نے الٹیمیٹلی ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ کے سلسلے میں ڈیزائن کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا ہے, کیا وہ 4 امپارٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں؟ لیٹس سی ناؤ. پہلا تو موسٹ امپارٹنٹ دیٹ از اے ڈیٹا اسٹرکچر. اس پروگرام کا, اس ڈیزائن کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے کیا, کس نوعیت کی چیز ہے یہ. سیکنڈ کمز دا سافٹ ویئر آرکیٹیکچرس. ڈیٹا میں تو آپ انفارمیشن, ان پٹس, ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں, ان کی اویلیبلٹی, ان کی پریزنٹیشن, ان کے ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں اب آپ بلڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے نا کس ٹائپ کا ہوگا, وٹ کائنڈ آف سافٹ ویئر از گوئنگ ٹو بی یوزڈ ٹو بلڈ دیٹ ڈیزائن. پھر ہم انٹرفیس ریپرزنٹیشنس کی بات کرتے ہیں. In most of the cases, products are developed using different modules, routines and other inputs. ان تمام کی انٹرفیسنگ کس طرح ہوگی, ان کے کنسیپٹس کیا ہیں, ان کو ریپرزنٹیشن ان کی کیسے ہوگی, یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور لاسٹلی جو فورتھ ہے دیٹ از دا پروسیجرل, جس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں الگوریدمک ڈیٹیلز. یہ کیا ہیں؟ تو یہ 4 ایٹریبیوٹ کسی بھی ڈیزائن کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے. دیز آر دا کی بلڈنگ بلاکس. آپ نے ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس کی ٹیکنیکلٹی کو جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہے. ایٹریبیوٹس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ڈیزائن کے پروسیس کو. واٹ آر دا پروسیس انوالوڈ ان دا ڈیزائن. اور جس ڈیزائن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اس بات سے کہ آپ نے جو سافٹ ویئر پروڈکٹ, سروس یا یوٹیلیٹی اس اسائنمنٹ کے نتیجے میں جو پروڈیوس کرنی ہے اس کا ڈیزائن کیا ہوگا, وٹ پروسیس آر انوالوڈ. یہ ہم اس وقت اس کی بات کر رہے ہیں. دا فرسٹ امپارٹنٹ تھنگ از the design process translates requirements, user requirement کی ہم بات کرتے ہیں, into a representation of the software, how the software is going to be used to complete that assignment, and that can be assessed for quality before coding begins. تو ڈیزائن پروسیس کا پہلا اسٹیپ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ نے اس کا پروسیس ڈیفائن کیا ہے کوڈنگ کے سے پہلے, جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, ان ریکوائرمنٹس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں سافٹ ویئر کی انپٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہیں سے پتہ چلے گا کہ ہاؤ کوالٹیٹیو یور سافٹ ویئر پروڈکٹ اور ڈیزائن از گوئنگ ٹو بی بلڈ. سیکنڈ, لائک ریکوائرمنٹس دا ڈیزائن از ڈاکومنٹڈ اینڈ بیکمز پارٹ آف دا سافٹ ویئر کنفیگریشن. جو اس سے پہلے تمام چیزوں کو ہم ڈاکومنٹ کرتے ہیں, اس کو پروسیس کو بھی, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں, ہاؤ دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ورکڈ آؤٹ, یہ بھی آپ کو ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو کوالٹیٹیو چیک میں, مائل سٹون سیٹ کرنے میں, ایٹریبیوٹس ویریفائی کرنے میں آسانی رہے. آؤٹ کم اس کا ڈیزائن کا جو نا کیا ہو سکتا ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. دا ڈیزائن از اے ٹیکنیکل کرنل آف سافٹ ویئر انجینئرنگ. اسی کے اوپر تمام چیزیں بلڈ ہوں گی نا. اسی ڈیزائن کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی انپٹ جو ہے وہ آپ نے انشور کی ہے, اور اسی ڈیزائن کو ذہن میں رکھ کے آپ آؤٹ پٹ کو جو نا فوکس کرتے ہیں, وٹ یو آر گوئنگ ٹو اچیو اینڈ وٹ یو ریکوائر to generate that facility or the product. So essentially the design is the technical and most important part of the engineering, software engineering process. During design you have to do the progressive refinements of what? The data structure, architecture, interfaces and procedural detail of software components. ریفائنمنٹس کا پروسیس اٹ کوڈ بی دا ملٹیپل ایکٹیویٹی اور آئٹریٹیو ایکٹیویٹی ریدر. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فرسٹ اسٹیپ پہ جو چیز فائنل کر لی یا جو آپ کو پریزنٹ کی گئی ہے دیٹ از فائنل.
یہ ایک آئٹریٹو پروسیس ہوتا ہے. آفٹر چیکنگ ٹیسٹنگ دین یو کم اپ ود ایکسیپٹیبل, ٹیکنیکلی سوٹیبل اینڈ ایفیشینٹ ڈیٹا اسٹرکچر اپروچ کے اوپر ایگری اپان ہو جاتے ہیں. آرکیٹیکچر کو آفٹر ہیونگ اے ڈیٹیل ڈسکشن the experts finally gave a weighting, okay, this is the architecture we are going to have it. Interfaces جس سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی 4 بیسک کنسیپٹس کی, جہاں جہاں یہ یوٹیلیٹی, انپٹس, پروسیجر, روٹین استعمال ہوگی, یا سم ٹائمز وی یوز دا آلریڈی ٹیسٹڈ کمپوننٹس آف دا سافٹ ویئرس, تو ان کے انٹرفیسنگ کیا ہوں گے, ان کے ایفیکٹس کیا ہوں گے, یہ چیک کر لیتے ہیں. اور جن تمام کمپوننٹس کو پہلے ڈیولپ کیا جاتا ہے, پھر اس کو ریویو کیا جاتا ہے, اور آخر میں ڈاکومنٹ کر لیا جاتا ہے. ونس دا ٹیکنیکل ایکسپرٹس گیو اوکے سگنل, دین آل دیز تھنگز آر ڈاکومنٹڈ فار دا فردر اسٹیپ. ڈیزائن ایکچولی ریزلٹس اینڈ ریپرزینٹیشن آف سافٹ ویئر دیٹ کین بی اسیسڈ فار کوالٹی. ہم شروع سے ہی ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ آپ کو ٹائم کانسٹینٹ, فائنینشیل کانسٹینٹ اور کوالٹیٹیو اسپیکٹ کو ذہن میں رکھنا ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر. تو ڈیزائن کا یہ اسپیکٹ جو ہے آپ کو کوالٹی کے بارے میں ایک ہیلپنگ ہینڈ دے گا کہ ہاؤ گڈ دیٹ سافٹ ویئر از گوئنگ ٹو بی, اگر آپ اس کو کریٹیکلی جو ہے ایویلویٹ کرتے ہیں بیسس پہ. پرٹیکولرلی دیز 4 ایٹریبیوٹس وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ. پھر ایک کنسیپٹ اس کا آتا ہے کوڈ جنریشنس کا. جب آپ نے اس کے آرکیٹیکچر, ڈیٹا اسٹرکچرز اور پروسیجر ڈیٹیلس کو ورک آؤٹ کر لیا, انٹرفیسز کو بھی آپ نے انشور کر لیا, دیٹ مینس دا ڈیزائن از ایٹ اے اسٹیج ویئر کوڈنگ شوڈ اسٹارٹ ناؤ. تو کوڈ جنریشنس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں. دا فرسٹ تھنگ از, اینڈ یو شوڈ بی نوئنگ, دا ڈیزائن مسٹ بی ٹرانسلیٹڈ انٹو اے مشین ریڈیبل فارم. جنیرک ٹرمز اینڈ ادر لینگویجز ویچ آر ناٹ پروگرام اسپیسیفک, اس کو آپ کنورٹ کریں گے سو دیٹ اے مشین ریڈیبل فارم از اویلیبل فار دا کوڈنگ. دا کوڈ جنریشن اسٹیپ پرفارم دس ٹاسک. یہاں پہ اب آپ کی کوڈنگ اسکیم جو ہے اس کے اوپر آپ ڈسکس کرتے ہیں, سو دیٹ جو آپ نے آرکیٹیکچر, جو آپ نے سافٹ ویئر اس کے لیے جو پرپوز کیا ہے, اس کے مطابق اس کی جو ہے انٹیگریٹی ہو اور کمپیٹیبلٹی ہو. If design is performed in a detailed manner, code generation can be accomplished mechanistically. جتنا اچھا, جتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے کوڈنگ سسٹم کو جو ہے نا امپروو کر لیا, تو فردر اس کا کام جو ہے نا آسان ہو جائے گا. ڈیزائن جتنا اچھا ڈیزائن ہوگا, کوڈنگ اتنا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو جائے گی. کوڈنگ کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹیسٹنگ کا. Here coding means programming. Whatever routines you have developed, either it could be a very small program or it's a very long complex program, اس کو آپ ٹیسٹ کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. ٹیسٹنگ میں کیا ہوگا بیسیکلی, دا ٹیسٹنگ پروسیس فوکسز آن دا لاجیکل انٹرنلز آف دا سافٹ ویئر اینڈ انشورنگ دیٹ آل اسٹیٹمنٹس ہیو بین ٹیسٹڈ, اینڈ آن دا فنکشنل ایکسٹرنلز دیٹ از کنڈکٹنگ ٹیسٹ ٹو انکور ایررز اینڈ انشور that defined input will produce actual results that agree with the required results. اب اس میں سیمینٹکس ایرر ہوں, سینٹیکس ایرر ہوں, لاجیکل ایررز ہوں, کنفلکٹس ہوں, ٹیسٹنگ از دا فیز ویئر آل دیز تھنگز آر ریموو. ٹیسٹنگ میں ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ بھی آتا ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ ایفیشینٹ یور پروگرام از. اس کی پروگرام کی ایفیشینسی وہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے اس ٹیسٹ فیز کے اندر. اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ آفٹر ٹیسٹنگ یو generate the desired result, but how efficient that program was. تو یہ ٹیسٹنگ کا ایک فیز یہیں پہ دیکھا جائے گا. کنسسٹنسی اپنی جگہ پہ ہے, انٹرنل کنٹرول اسٹیٹمنٹس کی ویریفیکیشن ٹرو, دوز آر مینڈیٹری, لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس پروڈکٹ کی کوالٹی کو اور اس کی ایفیشنسی کو کہیں پہ گریڈنگ کرنا ہے, اف یو آر ریکوائر ٹو گریڈ دیٹ پروڈکٹ, ٹیسٹنگ فیز میں آپ کو اس کے انٹرنل بینچ مارکس جو ہے نا وہ ڈیفائن کرنے پڑیں گے. And here comes the smartness of the project manager, or there could be a mandatory requirement of a software جو ان فیچرس کو جو نا کمپلائی کرے. تو ٹیسٹنگ فیز میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ all the critically important benchmarks are being tested. اب ہم بات کرتے ہیں کی فیچرز آف دا ڈیزائنس ادر دین ابھی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کنسیپٹس میں کہ کوڈنگ ہے, پروگرامنگ ہے, ٹیسٹنگ ہے. What are actually other key important features which as a project manager you must concentrate upon. ایک اچھے ڈیزائن کی کیا خوبی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں. The design principle guide the software engineer as the design process proceeds. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ نے ڈیزائن فائنل کیا, اس کی ڈیٹیلز
اس طریقے سے جو ہے ورک آؤٹ کی جائیں کہ جو ڈفرینٹ پروسیسز ہیں انوالو ہیں اس ڈیزائننگ پروسیس میں، ڈیزائننگ کے سلسلے میں، پروگرامنگ کے سلسلے میں، ایگزیکیوشن کے سلسلے میں، ہر ایک کی ریلیشن شپ اور اینٹیٹیز کو جو ہے کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہو. ڈیزائن شوڈ آلسو ہیلپ اسسٹ اینڈ گائڈ دا سافٹ ویئر انجینئر واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈیزائن کا ایک اور فیچر یہ بھی ہونا چاہیے کہ وٹ ور دا مینڈیٹری پری ریکویزٹ ٹو ریچ ایٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹیج. یہ ساری ڈیزائن کی ڈیٹیلز اور فیچرز جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر کوڈ بی ون پرسن، اٹ کوڈ بی اے ٹیم آف سافٹ ویئر انجینئرس، وہ کیا ہیلپ اور سپورٹ کرتے ہیں. اچھا ڈیزائن ان کے لیے ہمیشہ یہ ایک پروویژننگ دے گا کہ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. سیکنڈلی، ڈیزائن کنسیپٹ پرووائڈ بیسک کرائیٹیریا فار ڈیزائن کوالٹی. ویسے تو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ کو کوالٹیٹیولی میئر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سمپلی بیکاز موسٹ آف دا ٹائم بفور کمپلیشن آف دا پروجیکٹ invisibility factor is very common. It's not, most of the time, it's not possible to visualize what has happened. All these things are checked, all these things are accepted based upon different tests. ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. different test performance indicators جو internally generate کیے جاتے ہیں، ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر آتا ہے. But the good design can also provide a kind of lead to the external reviewer, to the members involved, to the stakeholders and particularly the project managers. تو وہیں سے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاؤ کوالٹیٹیو دیٹ سافٹ ویئر از. تو ایک نہ صرف یہ ایک اچھا ڈیزائن سافٹ ویئر انجینئر کے لیے لیڈ دیتا ہے، بلکہ اچھے ڈیزائن کا یہ بھی فیچر ہے کہ وہ کوالٹی میئرس کو جو ہے انکارپوریٹ کرتا ہے اور اس کی مدد سے کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس کو ٹیسٹ کرنے میں جو ہے آسانی رہتی ہے. سپورٹ کے سلسلے میں واٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ فرام ڈیزائن پوائنٹ آف ویو. دا فرسٹ از دا سافٹ ویئر ول انڈاؤٹیڈلی انڈر گو چینج آفٹر اٹ از ڈیلیورڈ ٹو دا کسٹمر. پاسبلٹی ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ، جو کنسیپٹ، جو یوٹیلیٹی فنکشن کنسیو کیا تھا، جب آپ نے وہ سافٹ ویئر ڈیلیور کر دیا، دیر از اے پاسبلٹی کہ اس میں کوئی چینج آنی ہے. سو اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ اور پاسبل ایکسیپشن از ایمبیڈڈ ان سافٹ ویئر. کیا آپ کا سافٹ ویئر فورسی کرتا ہے کہ ڈیورنگ دا کورس آف ڈیولپمنٹ یوزر ان ایکسپیکٹڈ ریکوائرمنٹس آر آلسو بلٹ ان؟ اگر وہ پاسبل ہیں تو یہ ایک سپورٹ ہے یوزر کے لیے آپ کے ڈیزائن کی طرف سے. اگر آپ نے ان کو ایکسپیکٹڈ چینج کو، پازیٹیو چینج کو انکارپوریٹ کر لیا ہے، دیٹ از اے ویری گڈ ڈیزائن. چینج ول اکر بیکاز ایررز ہیو بین انکاؤنٹرڈ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انالیسس کیا، ریویو کیا، فائنل چیزیں ہو گئیں، بٹ ایٹ دا ٹائم آف ٹیسٹنگ اٹ ہیز بین ریویلڈ دیٹ دیر آر سرٹن ایررز. کوئی کنفلکٹس ہیں، the things are not being tested, the tests are not as per the requirement, then what? The possibility is you are forced to change the design. تو کیا آپ کا ڈیزائن جو ڈیولپ کیا گیا ہے وہ اس چینج کو جو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ اینڈ دیٹ از آلسو ٹرو بیکاز دا سافٹ ویئر مسٹ بی اڈیپٹیڈ ٹو اکوموڈیٹ چینجز ان اٹس ایکسٹرنل انوائرمنٹ. انیشلی جو آپ نے پروٹوٹائپ کے ذریعے جو آپ نے ماڈل کنسیو کیا، اس کو ٹیسٹ کیا، دیٹس اوکے، لاجیکلی یو ہیو ڈن دا رائٹ تھنگ. بٹ واٹ اباؤٹ وین دس پروڈکٹ اور فیسلٹی از بینگ ٹیسٹڈ ایکسٹرنلی؟ ہیئر ایکسٹرنل مینس جو آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں، یوزرز ہیں. وین یو پٹ ان فرنٹ آف دا ہاٹ انوائرمنٹ اور دا پریکٹیکل انوائرمنٹ جہاں پہ ڈفرینٹ اور فیکٹر جس پہ ایکٹ کرتے اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو چینج آتی ہے یا اس کے نتیجے میں جو کنفلکٹس آتے ہیں اس کو کیسے کور اپ کیا جاتا ہے. تو دیٹ نیڈس ٹو بی چیکڈ ود دی ہیلپ آف اے گڈ ڈیزائن. سملرلی سافٹ ویئر سپورٹ اینڈ مینٹیننس ری اپلائز ایچ آف دا پریسیڈنگ فیزز ٹو این ایگزسٹنگ پروگرام ریدر دین اے نیو ون. آپ کا جو ڈیزائن اپروو ڈیزائن ہے وہ دا لاسٹ ایررز، لاسٹ سچویشنس کو اکوموڈیٹ کرے اور اس کو ریکٹیفائی کرے. اور یہ سپورٹ، مینٹیننس سپورٹ جو ہے اس کے لیے لاسٹ آل دا تھنگز وچ ور سپوز ٹو بی کمپلیٹڈ اور آل دوز ایررز اور آل دوز سچویشنز، کامنٹس، ڈسکشنز وچ لیڈس ٹورڈز اے مینڈیٹری چینج، آپ کا ڈیزائن جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے اور پریویسلی
کامنٹس کو، شارٹ کمنگس کو، ایررس کو، کنفلکٹس کو ریموو کر کے اکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دیٹ واز دا سپورٹ فرام ڈیزائن پوائنٹ آف ویو. Another important aspect and the feature of that is modularity. What is that modularity? Modularity in both program and data. That means the modularity and the concept of abstraction enable the designer to simplify and reuse software components. جو کمپلیکس پروگرام ہوتے ہیں ان کو ماڈولر اپروچ پہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. اینڈ ان سم کیسز دا ڈیٹا اور انپٹس آر آلسو بینگ فیڈ ان اے ماڈولر وے. فار ایگزامپل، اگر ایک کارپوریٹ آرگنائزیشن کے لیے کوئی سافٹ ویئر پروڈکٹ تیار کی جا رہی ہے، کوئی MIS ہے، کوئی سسٹم یا سولوشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ ون ڈپارٹمنٹ از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹیڈ فرسٹ فالوڈ بائی دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ. اس صورت میں کیا ہوگا؟ From data point of view, it is a modular approach that all the prerequisite necessary relevant data should be fed into the system to complete that particular module related to a specific department. Then it should be followed on for the next and the other ones. Secondly, the program requirement is that the first design should be developed to incorporate or to meet the requirement of a module or a level of that program development. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نیا پروگرام اس میں جو ہے نا ایڈ کرنا پڑے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ بیچ پروسیسنگ اورینٹڈ آپ نے ایک سافٹ ویئر یا سسٹم یا یوٹیلیٹی کو جو ہے نا ورک آؤٹ کیا. دین یو آر الٹیمیٹلی گوئنگ ان ٹو دا ویب انیبلنگ انوائرمنٹ. بیچ پروسیسنگ سے آپ آن لائن پروسیسنگ پہ آ گئے، اور آفٹر ٹیسٹنگ یو مائٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو اے ریئل ٹائم انوائرمنٹ. یہ جو ڈفرینٹ ٹرانزیشنز ہیں، اس کے لیے پروگرام کو بھی ماڈولر اپروچ کے ساتھ جو ہے نا ڈیولپ یا ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے، آپ کا ڈیزائن جس کے اوپر سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بیس کرتا ہے، جس کے لیے ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے نا ڈیفائن کر دیا ہے، جس کے لیے انٹرفیسز آپ پہلے سے ورک آؤٹ کر چکے ہیں، تو ان کو انکارپوریٹ کر لینا اس طریقے سے کہ ماڈولر اپروچ ریسیپٹیو ہو اس ڈیزائن کے لیے. So that is one of the concepts we are talking about. Not only this design should be capable of accepting already used tested component of the software, تاکہ اس کو ری یوز کر لیں rather than rebuilding or reinventing the new software components. تو یہ ماڈولیرٹی کا ایک کنسیپٹ ہے جو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. Secondly, the refinement provides a mechanism for representing successive layers of functional details. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام جو آپ نے ایک کنسیپٹ جو ڈیزائن فائنل کر لیا، ایز اے ریزلٹ آف ٹیسٹنگ اور ایز اے ریزلٹ آف یوزر فیڈ بیک اور سم تھنگ نیو ہیز کم اپ اینڈ اٹ بیکمز مینڈیٹری کہ اس ڈیزائن کو ریویو کر لیا جائے، تاکہ آپ کی اوور آل فیسلٹی، سروس یا پروڈکٹ وہ زیادہ بہتر ہو، زیادہ کوالٹیٹیو ہو. تو یہ ریفائنمنٹ پروسیس جو ہے وہ آپ کے جو ڈیزائن ہے وہ اس کو انکارپوریٹ کرے ان اے ماڈولر وے. پروگرامز اینڈ ڈیٹا اسٹرکچر کنٹریبیوٹس ٹو این اوور آل ویو آف سافٹ ویئر آرکیٹیکچر دیٹ یو آلریڈی نو، وائل پروسیجر پرووائڈ دا ڈیٹیل نیسیسری فار الگوریدم امپلیمنٹیشن. ان چیزوں کو آپ کے ڈیزائنس کے اندر کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ کر لیا جانا چاہیے جہاں کہیں اس کی جو ہے ضرورت پیش آئے، ریفائنمنٹ کے سلسلے میں، ایڈ آن چینجز کے سلسلے میں. ماڈولیرٹی کا ایک اور کنسیپٹ ہے کہ دا انفارمیشن ہائڈنگ اینڈ فنکشنل انڈیپینڈنسیز پرووائڈ ہیورسٹک فار اچیونگ افیکٹو ماڈولیرٹی. یو ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر اینڈ سافٹ ویئر انجینئر انڈرسٹینڈ in some cases it becomes very important to have a background information rather than upfront information. Information hiding or restricting to the certain users, یہ انکارپوریٹ ہونا چاہیے آپ کے ڈیزائنس کے اندر، اس کی ماڈولیرٹی اپروچ کے اندر. In fact, if we summarize it, we try to solve the problem by rushing. Design process generally takes relatively longer period, but due to time constraint or some other reasons, what most of the project manager, team leader do, they try to build it in a hurry. ٹائم اگر کانسٹینٹ ہے تو ڈیزائن کس امپارٹینس کو وہ اگنور کر جاتے ہیں کہ چونکہ آگے کوڈنگ ہے، ٹیسٹنگ ہے، دیر سو مینی ادر اسٹیپس ریمینس، تو ڈیزائن پارٹ پہ بعض دفعہ وہ جلدی کر جاتے ہیں یا اوور لک کر جاتے ہیں کچھ چیزوں کو، اور دے بیکم سو دس از اے کائنڈ آف سچویشن آئی ہیو بین تھرو ارلیئر، نیور مائنڈ آئی شیل فکس اٹ، اور اٹس ناٹ دیٹ امپارٹنٹ.
تو اس طرح کی سچویشن میں وہ رش کر کے ڈیزائن کو کمپلیٹ کر کے اپروو کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ until unless design is approved you can't proceed further. اس جلد بازی کا نتیجہ اکثر پرابلمیٹک ہوتا ہے، اس میں ٹائم بھی بڑا لگتا ہے، کاسٹ بھی زیادہ انوالو ہو جاتی ہے، اینڈ دا پاسبلٹی از دا اوور آل پروڈکٹ may not be up to the mark. So we try to solve the problem by rushing through the design process so that enough time will be left at the end of the project to uncover errors that were made because we rushed through the design process. یہ کنسیپٹ بعد میں بڑا پرابلم کرتا ہے. We know the problem, we will fix it. For the time being, let's do the other things so that design is approved. Remember, and the advice is, don't rush through it. Design is worth the effort. You have to put the maximum effort and give the maximum time so that the design part is professionally developed and covered. تو یہ ہم نے ڈیزائن کے سلسلے میں فرام پروجیکٹ مینیجر پوائنٹ آف ویو، ہم نے ٹیکنیکل ڈسکشن اس میں اتنی زیادہ نہیں کی، لیکن یہ کچھ کی فیچر، یہ کنسیپٹ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ بی کانشیس اباؤٹ دوز تھنگس ہیپننگز اینڈ فیچرس. اب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیزائن اپروچز کی، کیونکہ ڈیزائن از دا کریٹیکل، ہم نے پہلے بھی بات کی، اسے کرنل آف دا سافٹ ویئر انجینئرنگ. دا انٹائر سافٹ ویئر پروگرامنگ سسٹم ڈیزائننگ، یہ ساری الٹیمیٹلی کنورج ہو جاتی ہے کہ ہاؤ گڈ دیٹ ڈیزائن از. اس کے بعد اس کے جو ہے پروڈکٹ کی ایکسیپٹینس، پروڈکٹ کی کوالٹی کا بھی تعلق اسی کے ساتھ ہے. تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ اسٹینڈرڈ اپروچز کیا ہیں جو ایک افیکٹو، پروگریسو اور سوٹیبل ڈیزائن کو جو ہے نا بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. فرسٹ کا اپروچ از ایکسیپشن ہینڈلنگ. ویسے تو انالیسس کرنے کے بعد، ریویو کرنے کے بعد، ریفائنمنٹ پروسیس کے بعد یو کم ٹو اے پوائنٹ where the design is being developed in the light of specification laid out, instruction observed, and all the comments taken care of. Tests are also encouraging, and it is expected that the final product is going to be delivered as per planned. But remember, exception handling should also be in your mind. There could be a possibility at any stage you have to take care of some new things which were not discussed or which might be deferred, or that situation or that attribute might become more important now rather than it was felt it is not important. تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کو اکوموڈیٹ کرنا یہ ایک اپروچ ہے جو آپ کو ڈیزائن کی کمپلیشن کے سلسلے میں جو ہے نا یہ دھیان میں رکھنا ہے. لوکلائزیشن، دیٹ از اندر امپارٹنٹ اسپیکٹ. یو ہیو ٹو انکارپوریٹ، کسٹمائز اینڈ لوکلائز آل دیٹ انوائرمنٹ جس میں اس ڈیزائن کو جو ہے آپریٹ کرنا ہے. پورٹیبلٹی، جس سسٹم پہ بھی آپ یہ پروڈکٹ جس کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے، یور پروڈکٹ، یور سروس، یور فیسلٹی should have a feature of portability so that it can be applied in a different environment, from one system to other compatible system, from one working environment to another working environment. So that is called the portability. اور اس کو اگر ڈفرینٹ ہارڈ ویئر پہ، ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں اگر اپلائی کرنا پڑے تو ڈیزائن میں موڈیفکیشن کی ضرورت پیش نہ آئے. کسٹمائزیشن از سم تھنگ ایلس، کنفیگریشن از ڈفرینٹ. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. The bottom line is your product, service or utility should not be incompatible with different working environment. تو portability کا concept جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. Reuse. All those software components, procedures, algorithms which are tested before, your design should be receptive to incorporate if they are compatible as per the format approved in that. اور جتنا reusable components کو accept کرنے کی صلاحیت آپ کے ڈیزائن میں ہوگی، اتنا ہی اچھا اور ایفیشینٹ ڈیزائن جو ہے نا وہ سمجھا جائے گا. ان پٹ آؤٹ پٹ، اس ڈیزائن سے ریلیٹڈ آل دا ان پٹس، ویدر دیز آر دا ڈیٹا ان پٹس اور دا پروسیجر ان پٹس اور ادر انسٹرکشنل ان پٹس، ان تمام کو انکارپوریٹ کرنا اس طریقے سے کہ یور ڈیزائن از ریسیپٹیو ٹو آل دیز، دیٹ از امپارٹنٹ. اور ساتھ ہی آؤٹ پٹ کا تو ظاہر ہے دا فرسٹ اسٹیپ از یور پروڈکٹ شوڈ بی ایز پر دا اسپیسیفکیشن فائنلائزڈ. تو اس کے مطابق اس کو ہونا چاہیے. میموری مینجمنٹ از دا موسٹ کریٹیکل ان ٹوڈیز ورلڈ ویئر آن لائن سسٹمز، ویئر آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ، animations and so many other features have become an integral part of the software product. Memory has become a relatively either rare commodity or it becomes expensive
media to be used. تو آپ کا پروگرام اتنا کا efficient ہو, it should run with the minimum memory requirement. And lastly, the performance. How efficiently your service or utility is working, that is the most critical. Your user must benefit from the qualitative performance of the product rather than the minimum mandatory acceptance of the results. ٹیکنیکل ڈیٹیلس کو میں نے اس لیے اوائڈ کیا تھا کہ یہ آپ آلریڈی سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن میں, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, ادر ڈیٹا بیسز, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ جو کورس ہیں وہ آپ ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن آئیڈیا ڈسکشن کا یہ تھا کہ یہ کنسیپٹس آپ ریوائیو کریں, اور ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان کنسیپٹ سے ریلیٹڈ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ فیز جو اس کے پرابلمس ہو سکتے ہیں, where you feel you got stuck, or some of the features or the gray areas you feel there needs to be thoroughly checked, وہ آپ کو اس کے حساب سے دیکھنا ہے. ہم نے emphasize کیا تھا ڈیزائن کے اوپر کہ ڈیزائن جتنا اچھا ہوگا, پروڈکٹ کی کوالٹی, پروڈکٹ کی سروس اتنی بہتر ہوگی. اب ہم آتے ہیں اس کے ٹیکنیکل فنڈامنٹل کے ایک اور کنسیپٹ پہ, دیٹ از کنسٹرکشن. کنسٹرکشن کا ٹاپک بھی اگین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل, ریدر آئی ایم جسٹ گیونگ یو اے ریفریشر آن سم آف دا کنسیپٹ, اینڈ اس کو بڑی کوئکلی جو ہے نا پاس آن کریں گے. پھر جو زیادہ امپارٹنٹ ہے پروجیکٹ مینیجر پوائنٹ آف ویو سے, دیٹ از دا سافٹ ویئر کنفیگریشن. دیٹ وی ول ٹاک اباؤٹ ان ڈیٹیل, بٹ بیفور آئی پروسیڈ فردر لیٹ می گیو یو اے ویری کوئک اسنیپ شاٹ کہ کنسٹرکشن میں کیا چیزیں ہیں جو آپ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یا ڈیولپر کنسیڈر کرتے ہیں. آف کورس دا فرسٹ تھنگ از دا کوڈنگ پریکٹس. آپ نے ڈیزائن فائنل کر لیا, ناؤ کمز دا کوڈنگ پریکٹسز. اس میں نیمنگ ہے, لے آؤٹ ہے, ڈاکومنٹیشنز ہیں. دین ڈیٹا ریلیٹڈ کنسیپٹس کیا ہیں, اسکوپ, پرسسٹینس, بائنڈنگ ٹائم, دیر آر سو مینی ادر فیچرز, بٹ آئی وانٹ ٹو گیو اے گلانس ایٹ دا موسٹ امپارٹنٹ کنسیپٹس. ڈیٹا یوزیج گائیڈ لائنس کیا ہیں, بائٹس, ایریز. دین یوز آف کنسٹرکشن ٹولس, پروگرامنگ انوائرمنٹ کیا ہے, گروپ ورک سپورٹ جس میں ڈاکومنٹیشن بھی آ جاتی ہے, کوڈنگ اسکیمز آ جاتی ہیں, کوڈ لائبریریز کی اویلیبلٹی اور کوڈ جنریشنس. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی سافٹ ویئر کنسٹرکشن میں جو آپ کو ضرورت پیش آتی ہے. آئی شوڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ یو ٹو گو بیک اینڈ جسٹ ریوائز یور کنسیپٹ ریگارڈنگ دا الگوریدمس ڈیولپمنٹ, ریگارڈنگ کوڈنگس اینڈ ادر کنسٹرکشن ٹولس جو آپ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر امپلائی کرتے ہیں کسی بھی سسٹم ڈیزائننگ میں. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس دا کریٹیکلی موسٹ امپارٹنٹ ایسپیکٹ under technical fundamentals, and that is software configuration management. یہ ہم کافی تفصیل سے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. انفیکٹ آج کے سیشن کے جو کوڈ ڈسکشن یا ٹاپک ہے وہ یہی ایک آئٹم ہے جو میں آج ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. and that software configuration management, the first question is, why is it important? It is important because it helps to identify the objects. It is important because it controls different versions being produced during the development process. Software configuration management is critically important because it helps you as a project manager to do the controlling changes. And of course, it's the software configuration management through which auditing of the entire activity is done. And lastly, communication changes are also controlled, managed, and worked out using the software configuration management. That's why SCM is that much important, and the overall progress and the qualitative standard of the product being produced under a software engineering exercise, it's a configuration management which you have to really concentrate on. Also, software configuration management is referred with the software maintenance. Sometimes it's misleading. We'll discuss how the configuration management is different from software maintenance. Then we are also going to talk about baseline versus interim versions, and then we'll talk about lastly the guidelines. تو اب اس سلسلے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کو. وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ پہلا اسٹیپ, دا سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیکس کیئر آف چینجز ان اے سافٹ ویئر پروسیس. آپ ریکال کریں, سافٹ ویئر پروسیس کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں جس میں انالیسز ہے, ریویو ہے, ڈیزائن ہے. جہاں بھی اس کی ضرورت پیش آئے, ویئر ایور دیر از اے چینج ریکوائرڈ
if you are having a configuration management system in place, تو وہ آپ کو جو ہے نا ہیلپ کرے گا چینجز کو اسٹک کرنے کی بجائے. چینجز ول ہیلپ ٹو امپروو دا اوور آل پروڈکٹیوٹی آف دا تھنگ. سیکنڈلی, SCM identifies controls, audits and reports modification that occur during software development. اگر پروجیکٹ کمپلیکس ہے, ڈفرینٹ ٹیمز آر ورکنگ آن اٹ, ڈفرینٹ ماڈیولز آر بینگ پریپیئرڈ, تو اس لحاظ سے تو سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کی امپورٹنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. You should have a control over the development process so that all the attributes, all the procedure guidelines you have to ensure that these are being taken care of, rules are being implied, and all the constraints which were envisaged before have been taken care of in a technical and professional way. یہ کنٹرول ہے جو آپ کو کنفیگریشن مینجمنٹ ہی آپ کو دیتی ہے. آڈٹ, یہاں آڈٹ سے مراد یہ ہے کہ ہاؤ دیٹ پرٹیکولر سافٹ ویئر پروڈکٹ از کمپلائنگ دا ڈائریکشنس اینڈ ادر رولس, تو اس کو جو ہے آڈٹ کے ذریعے جو چیک کیا جاتا ہے. دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سافٹ ویئر آڈٹ. رپورٹ ماڈیفکیشن, ود دا پیسج آف ٹائم دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی, اینڈ پریکٹیکلی اسپیکنگ اٹ ہیپنز ویری فریکوینٹلی, دا یوزر اور اسٹیک ہولڈر reporting requirement have been changed, now the modification is required. اب آپ کو ایز اے سافٹ ویئر انجینئر اس چیز کا تو احساس ہے کہ آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ یا اسٹیک ہولڈر کی ریکوائرمنٹ پہ اینی کائنڈ آف رپورٹ کین بی جنریٹڈ. نو, دیر آر پاسبلٹیز ویئر آ ڈفرینٹ کائنڈ آف رپورٹ مائٹ ریکوائر سم ایڈیشنل انپٹ, اور ڈیٹا تو وہی ہے, اس کی پروسیجرل چینج اس میں آ جائے گی. یو مائٹ ٹو انکارپوریٹ اور ایڈ سم ادر routines or the program to generate that report. For example, اگر آپ کو ایک رپورٹ ایک certain order میں چاہیے and the user wants to add another attributes to sort out the report, اگر وہ attribute آپ کے input کا ایک حصہ ہے, it's easy for you. What about if that attribute is not identified separately, وہ built in ہے, combined ہے, then it requires some changes to generate those kind of report. That are the simplest examples. Otherwise, report modification میں اور بہت سارے پیرامیٹرز ہیں, procedural changes اس میں آ جاتی ہیں جو کہ without having a software configuration management tools available ممکن نہیں ہوتا اس کو جو ہے نا انکارپوریٹ کرنا. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے. there is one software developer team, there is another team responsible for the coding, the third team is taking care of the qualitative control measures. کوئی بھی چینج ہو, ان تمام لوگوں کو, تمام ٹیم ممبرس کو ساتھ میں لے کے اس کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا. تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کے پاس کنفیگریشن مینجمنٹ ٹولس جو ہے نا اویلیبل ہوں گے. سملرلی, SCM helps maintain the integrity of the configurable items produced during software development. وہ تمام آئٹمس which can be configured, ان کی کنسسٹنسی, انٹیگریٹی ود ان دا سسٹم تبھی پاسبل ہے if you have a good SCM. It is an integral part of the software quality assurance, a very, very important aspect, جو کہ ہم بعد میں انڈر کوالٹی ایشورنس ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. وداؤٹ ہیونگ اے کنفیگریشن مینجمنٹ ٹول, آپ کے لیے کوالٹیٹیو ایشورنس ڈیفیکلٹ ہوگی. اٹ کوڈ بی اے گیس ورک rather than a logical analysis. SCM also involves assessing the impact of the changes. ایک تو چیز ہے کہ چینج کرنا ہے, ادر تھنگ از what are the impacts, اس چینج کا باقی ماڈیولس پہ, کمپوننٹس پہ, چیزوں پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. دیٹ از پاسبل, اینڈ ان فیکٹ SCM از انوالوڈ ان ڈوئنگ دیٹ. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز, اس دوران میں اگر کوئی ایک چینج آ گئی, چینج کے افیکٹس ہے, آفٹر افیکٹس ہے, ان چیزوں کو ہم کنفیگریشن مینجمنٹ کے ذریعے ہی جو ہے نا چیک کر سکتے ہیں. لاسٹلی اینڈ مور امپارٹینٹلی, that SCM helps in making decisions based on cost and benefit analysis due to any change which is incorporated. Another important feature of software configuration management is that it is used to establish and maintain integrity of software items and ensure that they can be traced easily. جب پروگرام کی کمپلیکسٹی بڑھ جائے اور ڈفرینٹ ماڈیولس کی انٹریکشنس مینڈیٹری ہو, تو وہاں پہ ٹریسیبلٹی آف دا سافٹ ویئر آئٹمس یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اٹس اونلی دا کنفیگریشن مینجمنٹ وچ ہیلپس and trace all these items and their attributes and their functionalities. SCM also helps to define a library structure for storage and retrieval of software items. یا سافٹ ویئر آئٹم سے مراد یہ وہ تمام روٹینس, فیچرس,
ایکسپلینیشنس، کمپوننٹس جو کہ انڈیپینڈنٹلی اور کلیکٹیولی یوز ہوتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر ڈیزائن میں. دیز آر دا سافٹ ویئر آئٹم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. کچھ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں وچ یو کین ناٹ چینج, یو سمپلی اپلائی دوز, اینڈ ادرز آر کنفیگریبل, یو کین کسٹمائز ایز پر دا ریکوائرمنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے امپارٹنٹ اس کے فیچرس ڈسکس کیے تھے کنفیگریشن مینجمنٹ کے, اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں. ان فیکٹ ٹو انشور دیٹ پروجیکٹ اسٹیز کنسسٹینٹ اوور ٹائم, what you have to do as a project manager, you have to evaluate proposed changes timely and regularly. You have to track the changes. ہم نے ڈسکس کیا ہے ابھی کہ پاسبلٹی ہے کچھ چینجز آ جائیں ڈفرینٹ پروگرامس میں, رپورٹس میں. دین یو ہیو ٹو کنٹرول دا ورژنس. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اگر لانگر ڈیوریشن اسائنمنٹ ہے, کمپلیکس ان نیچرز ہے, تو اس کے ڈفرینٹ ورژن جو ہے نا وہ بنتے رہتے ہیں. ایچ ورژن گیٹ کریٹیکل امپورٹینس. ان تمام کو سیکوینس میں آپ کو جو ہے نا اپڈیٹ رکھنا ہے, سو دیٹ دیئر کمپیریزنس ایز پر دا پرفارمنس آف ون ورژن ود ادر کین بی میڈ ایزیلی. دین ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو چیک دا انٹیگریٹی آف سورس کوڈ. سورس کوڈ وہ ہے جو آپ نے پروگرامنگ اور کوڈنگ سے جو ہے نا ڈیولپ کیا ہے. ڈاکومنٹس, دین یو ہیو پروڈیوس دا ڈاکومنٹیشن ریگارڈنگ دیٹ. اینڈ فائنلی دا پلانس, اوور آل آپ کا جو نا ورک پلان تھا اس کو آپ نے بنایا اور اس کو جو انکارپوریٹ کیا ہے. اینڈ لاسٹلی دا ڈیزائن. ان چیزوں کو آپ نے کنفیگریشن مینجمنٹ ٹولس میں انکارپوریٹ کرنا ہے. اور آخری چیز, یو ہیو ٹو انشور دا کوالٹی. وٹ ایور از بینگ پروڈیوسڈ اٹ مسٹ کمپلائی ود دا کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس. اور اس کو کوالٹی کو چیک کرنے کا پیرامیٹر آپ کے پاس کیا ہوگا؟ دا فرسٹ ون از دیٹ شوڈ میٹ دا اسپیسیفکیشن approved earlier. That should comply the specification which were approved earlier, and it should be consistent with the user requirement. تو اس کو کوالٹی ایشورنس کے ذریعے, کوالٹی اسٹینڈرڈس کے ذریعے آپ جو ہے نا یہ چیک کریں گے. تو یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا ریگارڈنگ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ, اس کے فیچر, کچھ امپارٹنٹ اسپیکٹس جو تھے. Now I would like you to concentrate on another aspect of SCM, and that is the activities. How we do that? ابھی تو ہم نے کنسیپچلی یہ بات کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ these things are very important. Practically as a project manager, how you perform these things? ان میں سب سے پہلے the first thing is the SCM needs to be performed at all phases in the software development life cycle of a software project. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر اسٹیج پہ آ کے ان چیزوں کو جو ہے نا دیکھیں گے. You have to take care of from initiation point of view up to the delivery and commissioning of the software product. The various SCM activities are: first, identifying object; second, controlling versions; third, changes, auditing and communicating changes. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے پہلے کنسیپٹ کے طور پہ ڈسکس کی تھیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی what are required to actually perform those functions or the activities. پہلا ہم لیتے ہیں identifying objects. The first activity in SCM involves identifying software configurable items, SCI. SCI or the software configurable items is an aggregation of software that is designated for configuration management. It is treated as a single entity in the configuration management process. For example, آپ کا ڈیزائن ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک اینٹی ہے. دس ڈیزائن ڈاکومنٹ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ از یور ڈیزائن ڈاکومنٹ. ہم نے ڈسکس کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ کرنیل ہوتا ہے کسی بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائنگ آبجیکٹس, دا فرسٹ دا فور موسٹ امپارٹنٹ از آپ ڈیزائن ڈاکومنٹ کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کریں, پروگرام کوڈ کو فائنلائز کریں, آئیڈینٹیفائی کریں وچ پروگرام کوڈ از بینگ امپلائڈ, ٹیسٹ کیسز کے اوپر کیا اپلائی ہوں گے, کسٹمر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس کیا ہیں. یہ وہ ہیں جن کو آپ کنفیگر کرتے ہیں ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دا پروڈکٹ اینڈ دا نیڈ آف دا یوزرس. دیز آر دا ایگزامپلز آر کنفیگریبل آئٹمس. ضروری نہیں ہے کہ تمام سافٹ ویئر آئٹمز جو کنفیگریبل ہوں. تو ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا ہے یہ ایگزامپلز ہیں ویئر یو کین کسٹمائز ایز پر دا یوزر اور دا پروڈکٹ ریکوائرمنٹ. یو کین یوز دا آئٹم ٹریسیبلٹی میٹرکس ٹو آئیڈینٹیفائی SCI ایٹ دی اینڈ آف ایچ فیز. اف یو ریکال, شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ دا پروجیکٹ لائف سائیکل similar activities are clubbed together to have a phase. At the end of each phase, there are some deliverables. اب جو بھی فیز کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا جو ڈیلیوریبلز ہیں, there should be some metrics at the chart. چارٹ میں ان کی آؤٹ پٹس, انٹرمیڈیٹ ریزلٹ, فائنل ریزلٹ
وہ آپ ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. تو جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایز اے آبجیکٹ, ایز اے پروجیکٹ مینیجر, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وٹ ور دا ڈیلیوریبل ایٹ دی اینڈ آف ایچ فیز. اس کے ایک میٹرکس بنائیں. اینڈ یو نو ایچ فیز ان دا پروجیکٹ ہیز اٹس اون ڈیلیوریبلس, اینڈ دیز ڈیلیوریبلز آر فردر یوزڈ ایز اے انپٹ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ اراؤنڈ. تو اگر آپ نے یہ آبجیکٹ آئیڈینٹیفائی کر لیے, دیٹ مینس ایز اے پروجیکٹ مینیجر اب آپ ان کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ یہ بھی انشور کر رہے ہیں کہ دیز ڈیلیوریبل ہیو بین پروڈیوسڈ ایز پر ریکوائرمنٹ. ٹو ٹریس دا ڈیلیوریبل یو نیڈ ٹو میپ دا SCI ٹو دا فیزز ان وچ دے آر ڈیلیورڈ. اب آپ اس کو میپنگ کیسے کریں گے؟ ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی دیٹ؟ اب آپ کو یاد ہو شروع میں ہم نے کہا تھا پروجیکٹ پلان ایک اوور آل بنایا جاتا ہے. دیٹ پروجیکٹ پلان مسٹ انکلوڈ دا ڈیٹیلز آف دا فیزز. اسی فیز کا آؤٹ پٹ ڈیلیوریبل جو ہے نا وہاں پہ موجود ہے. اب آپ ان کو میپنگ کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو دا آؤٹ کم آف ایچ فیز. اٹ آلسو یوز ٹو کنٹرول دا ورژنس. اگر سافٹ ویئر پروجیکٹس کمپلیکس ہے, دیٹ مینس ڈفرینٹ ورژنس آر بینگ پروڈیوسڈ ٹو ٹیسٹ. گریجول ٹیسٹنگ ہوتی ہے, دین یو ایکسپینڈ اٹ اور یو ریفائن دا آؤٹ پٹ اینڈ دا ریزلٹس. تو اس صورت میں جو بھی ایک سافٹ ویئر جو کہ ٹیسٹ کے لیے کمپلیٹ کیا جاتا ہے, اینڈ یو آر فیملیئر ود دا بیٹا ورژن اینڈ کائنڈ آف تھنگس. یہ بیٹا ورژن بھی تو ایک ورژن ہے کسی بھی سافٹ ویئر کا. دین دا فائنل پروڈکٹ از لانچڈ. اف یو ریکال یو مائٹ ہیو ایکسپیرینسڈ کہ آپ کو کوئی ایک بیٹا ورژن جو ہے نا وہ یوز کرنے کے لیے دیا گیا کہ یو ٹرائی دس سافٹ ویئر. ان فیکٹ ڈفرینٹ لارج کمپنیز, دا کارپوریٹ سافٹ ویئر کمپنیز, وہ شروع میں ایک بیٹا ریلیز جو ہے نا وہ یوز کرتی ہیں. وائی دے ڈو دیٹ؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ ان کی کنفیگریشن مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے کہ جو انہوں نے ایک پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی ہے, دے وانٹ ٹو انشور کہ یوزرس کی تمام ریکوائرمنٹ, ایکسپیکٹیشنس اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس میں پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دین دے اناؤنس اے بیٹا ورژن آف دا پروڈکٹ سو دیٹ اٹ از فلی ٹیسٹڈ ان آل کائنڈ آف پاسبل انوائرمنٹس. سو ونس دا ریزلٹس آر اوکے, ان کے پاس رپورٹس آ جاتی ہیں. یہ ریزلٹس اگر ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سیٹسفیکٹری ہیں تو جو ان کے کامنٹس ہوتے ہیں, کریٹکس ہوتے ہیں, وہ ان کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. دین دے کم اپ ود دا فائنل ریلیز, فائنل ورژن آف دیٹ پروڈکٹ. تو فائنل ورژنس کو پھر آگے جو ہے نا وہ لے کے چلتے ہیں. In your case, where we are talking about a customized or corporate related software product, the same thing apply. ایک ورژن جو ہے نا وہ تیار کر لیا گیا, اس کو ٹیسٹنگ کے لیے یوزر کو جو ہے وہ دے دیا. Then another version comes. As a project manager, آپ نے اس کنفیگریشن کو میپ کرنے کے بعد ان چیزوں کو اسٹیک کرنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ all these versions are being packed. Version control combines procedures number 1 and tools to manage different versions of the configurable objects that are created during software product development. Secondly, to control versions you can use version control register. ایک آپ کے پاس سسٹم ہونا چاہیے جو اس کے تمام فیچرز کو, آؤٹ کم کو, ریزلٹس کو انکارپوریٹ کرے, so that at the end as a project manager you are in a position to evaluate this is the version A, this is the version B, and these are the results of version A and these are the results of version B جو کہ improved ہونے چاہیے پہلے سے. In fact, in version control register you enter the details of components, سافٹ ویئر کے جو different components ہیں, such as component identification number, their version and the dates of validity. Interim جو versions ہوتے ہیں, those versions don't last long. وہ تو ٹیسٹنگ فیز کے دوران میں ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو لیکن بفور دے ڈسپیئر ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ پٹ دیم ان اے رجسٹر. یہ وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کنفیگریشن مینجمنٹ کے ریفرنس سے ڈفرینٹ ورژنس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو آپ انکارپوریٹ کریں. اینڈ اٹ از ایڈوائزیبل ٹو ریلیز اے بیس لائن آفٹر اے ورژن از ریلیزڈ. جب ایک ورژن ریلیز ہو تو بیس لائن بھی جو ہے نا ریلیز کرنا یہ ضروری ہے. تو آج کے سیشن کو اب ہم چونکہ اتنا وقت کم رہ گیا ہے تو اس ڈسکشن کو ہم فردر کیری آن کریں گے, لیکن اب ٹائم آ گیا کہ ہم اس کو سم اپ کر لیں کہ آج ہم نے کون سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے نا وہ ڈسکس کیے تھے. شروع میں ہم نے ڈیزائن سے جو ہے نا اسٹارٹ لیا تھا کہ امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے
کسی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیزائن از ویری امپارٹنٹ، اور ڈیزائن کے ریفرنس سے 4 ایٹریبیوٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس میں مینجمنٹ اسپیکٹ ڈیزائن کا کیا ہے، ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں سافٹ ویئر ڈیزائنس کے، پروسیسز کیا انوالو ہیں، آؤٹ کم کیا ہے کس ڈیزائن کا، کنسیپٹ جو اس میں ٹیکنیکل کنسیپٹ ڈیزائن سے ریلیٹڈ وہ کیا ہیں، اور کی فیچرز ہم نے ڈیزائن کے ڈسکس کیے تھے. اور لاسٹ میں ہم نے اپروچز جو اسٹینڈرڈ اپروچز تھی ڈیزائن کی وہ ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد بڑا شارٹلی ہم نے ایک ریفرنس دیا تھا کنسٹرکشن کا. ہم نے ڈسکس تو نہیں کیا لیکن اٹ واز جسٹ اے ریفرنس تاکہ آپ اپنے ریفریش کر لیں اپنے کنسیپٹس کو. لیکن پھر بھی ہم نے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کو ڈسکس کیا ہے زیادہ ڈیٹیل سے، کیونکہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کی جو امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے دا پروجیکٹ از بینگ ڈیولپڈ آن ٹائم، آل دا کنفیگریشنس اسٹینڈرڈ پروسیجرز آر بینگ امپلائڈ اینڈ اٹس ود ان دا بجٹ اینڈ دا کوالٹی از بینگ ٹیکن کیئر آف. تو اس سلسلے میں ہم نے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے 5 امپارٹنٹ اسپیکٹ یا ایکٹیویٹیز کو جو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ورژنس کو کنٹرول کریں، چینجز میں کنٹرول چینج میکانزم کیا ہے یہ اب ہم ڈسکس کریں گے، اور ہم نے آڈیٹنگ کا بھی اس میں حوالہ دیا تھا اور کمیونیکیٹنگ چینجز کا بھی حوالہ دیا تھا. آج کے سیشن میں ہم نے 2 ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، آئیڈینٹیفائنگ آبجیکٹس اور ورژنس کو. نیکسٹ سیشن میں ہم اس کے کنٹرول چینج پیرامیٹرز سسٹم کو دیکھیں گے، آڈیٹنگ کے فیچرز کو دیکھیں گے، کمیونیکیشن چینجز کو دیکھیں گے، اور پھر ہم سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ اور مینٹیننس کا ڈفرینس جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لاسٹلی بیس لائن اور انٹرنل ورژنس کے اوپر ہم تھوڑی سی تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہم یہ سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. آئندہ سیشن کے لیے اللہ حافظ.